اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 25۔ اس پارے میں جو صورتیں ہیں ان میں سورہ شعراء، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورۃ الجاثیہ ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الشعراء۔ یہ سورت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں، جو مکی دور تھا، اس کے آخر میں نازل ہوئی، جب ایک طرف مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ قتل تک کی سازشیں کر رہے تھے، دوسری طرف مدینے میں نیا جو اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتدائی خد و خال اور شریعت کے اصولوں کو بھی یہاں پر واضح کیا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ تمام بستیوں کے مرکز والوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے اطراف میں ہیں، اور آپ یوم الجمع یعنی اکٹھا کیے جانے والے حشر کے دن سے، جس دن کے لیے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہوگا، اس دن سے بھی ڈرائیے جب ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی صفات کے ذریعے کرایا ہے، مثلاً فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اس نے تمہیں تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور تمہارے لیے جانوروں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ تمہیں اس جہان میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا جو قطعاً غلط ہے، یا کچھ لوگ اس کو کسی اور طرف کو اس کے معنی لے جائیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر کر کوئی اپنی طرف سے اس کے معنی متعین کرنا لگے، یہ صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دے، قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی تمام صفات کو اس طرح مانا جائے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تمام انبیاء کا دین ایک تھا اور دین ایک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ایک ہے، بس قوموں کے اصول، ان کی قوت اور طاقت کے اعتبار سے عبادات کے احکامات میں کچھ فرق تھا، جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس لیے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم
اس نے نوح کو دیا، اور جس نے وحی کی ہم نے اسی کو حکم کو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر تمام انبیاء کا دین ایک ہے اور انہیں فرقے بنانے سے، الگ الگ ہونے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں راستے الگ الگ نکال لیے جائیں؟ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ إِلَّا مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کے ضد کی وجہ سے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک طے ہو چکی ہے، تو ضرور اس ٹائم ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث ہوئے اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو ان کو شک بے چین رکھے ہوئے ہے۔ یعنی یہ فرقے بعد کے آنے والے لوگوں نے بنائے ہیں، ان کا مقصد دین کی خدمت کرنا نہیں ہے۔ فرقے بنانے والے دین کی خدمت نہیں کر رہے، وہ لوگ تو محض بغیم بینہم یعنی باہمی ضد اور ہتھ دھڑمی کی وجہ سے، کبھی کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہرت کی وجہ سے، کوئی اپنے آپ کو منانے کی وجہ سے نئے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر اڑ جاتے ہیں اور اپنے اپنے راستے الگ الگ نکال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فرقہ نیا بن جاتا ہے۔ اسی لیے دین میں الگ راستہ نکالنا، ایسا راستہ جس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہ ہو، وہ دین میں فرقہ ہے، اور فرقے بازی تو ویسے ہی بند ہے۔ اسی لیے فرقے بازی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرقے بازی کا آغاز ہوتا ہے بدعت سے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین میں نئی نکلی ہوئی چیز کو، جس کا وجود نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہے، خود ہی سے لوگوں نے اس کو جوڑ لیا اور باعث شفا یا باعث ثواب اس کو اپنے لیے سمجھ لیا۔ لہٰذا ایسے تمام چیزیں جن کا قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے ان کی، ان کو ہمیں کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمالوں کا اجر پالے گا، ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو وہ کماتا ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر دین پہنچانے میں اس کی نیت صرف محض اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا، چاہے راستے میں کتنی رکاوٹیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو دور کرے گا اور اس کو ہر مشکل کے بدلے میں ڈھیر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور اگر اس کا نیت کسی بھی نیکی کے پیچھے یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں یا میں ریاکاری کی وجہ سے ہو، تو ریاکاری تو خود ایک شرک ہے، شرک خفی ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کی طرف سے جس شرک کا زیادہ ڈر ہے وہ شرک یہی شرک خفی ہے، اور شرک خفی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی شخص کی محنت کا اثر کبھی ضائع نہیں جائے گا، جو شخص جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اس کو اسی حساب سے اجر ملے گا۔ نیتیں بہت بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اعمال میں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام نیتوں کا دار و مدار بے شک تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس سوچ کو لے کر آپ نیکی کرنے جا رہے ہیں وہ سوچ میٹر کرتی ہے، آپ کا ارادہ میٹر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو کوئی دنیا چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اسے اسی میں سے سب کچھ دے دیں گے، لیکن پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چونکہ کافر آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں،
اس لیے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یعنی کافروں کے اعمال بھی ضائع نہیں ہوتے، ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں آسان کر کر کے، ان کو اور آرائشیں دے دے کے، اور کھلی چھوٹ دے دے کے، اور ترقیاں دے دے کے ان کو دنیا میں ہی ان کے اعمالوں کا اجر دیے جاتا ہے۔ اور مومن چونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کہیں زائد عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کا یہ جو دنیا میں نیکی کرنا ہے یہ تو ہے ہی آخرت کمانے کے لیے، اور آخرت میں نیکی کمانا اسی بندے کے لیے آسان ہے جو اپنے دل کو نرم کر کے رکھے، جو اپنے دل کو جھکا کر رکھے، اور دل کو جھکانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توبہ، توبہ کی قبولیت۔ انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ توبہ اور پلٹنے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، معافی دے دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انفرادی طور پر انسان کی توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب روح نکلنے والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پر توبہ کا دروازہ اس وقت لاک ہو جائے گا جب قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ لہٰذا بہت ٹائم ہے، موت کی آخری ہچکی تک اللہ نے ٹائم دیا ہے، جب بندہ دیکھے گا کہ فرشتے سامنے آ گئے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ایک دروازہ بند ہوا چلا جا رہا ہے، اور وہ توبہ کا دروازہ ہوگا، اور ایک دروازہ کھلے جا رہا ہے، وہ اس کی جزا کا ہوگا، وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا کہ اس کا کون سا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا توبہ وہ چیز ہے جس کے بار بار دہرانے سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے، انسان کا وقار اللہ کے حضور بڑھ جاتا ہے، ارد گرد کے فرشتے اس سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ توبہ کرنا انسان یہ خود کہتا ہے اللہ کے حضور کہ اے اللہ میں اسی عاجزی کا تیرے سامنے اظہار کرتا ہوں جو میرے باپ آدم علیہ السلام نے کی تھی، کہ مجھ سے کچھ بھول ہو گئی، کوئی میرے سے بھٹک گیا میں تھوڑی دیر کے لیے، پر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں آپ کا در نہیں چھوڑنا چاہتا، میں آپ کی رحمت سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، مجھے اپنی پھر سے رحمت میں لے لیجئے، میرے لیے بخشش فرما دیجئے۔ بے شک آپ ستار العیوب ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، آپ تواب الرحیم ہیں، اور اللہ بندے کی اس توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنی احادیث شریف اس چیز پہ مروی ہیں، روایات موجود ہیں جس پہ توبہ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی پلٹ آنے پر کس قدر خوشی کا اظہار فرماتا ہے، کس قدر خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ رزق اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں میں سے خوب باخبر ہے، اپنے بندوں سے خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے وہی ہمارے لیے مناسب ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ کسی کو اچانک سے دولت مل گئی تو یا تو فرعون کی روش اختیار کر گیا یا پھر وہ قارون بن گیا، اور اگر کسی امیر سے دولت چھن گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مایوس ہو گیا، کافر ہو گیا، کفر پہ آ گیا، مار دھاڑ بدماش اور لوگوں کی حق تلفی کرنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے ہر معاملے کو دنیا میں تقسیم کر رکھا ہے۔
اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بہت امیر ہے تو اس کی یہ امیری اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کے پاس معاشی تنگی ہے تو یہ بھی اللہ نے ہی اس کو عطا کی ہے، اور اللہ اس سے اس کو نکال دے گا شکر گزاری کے ذریعے۔ اگر اللہ نے کسی کو بے حد حسین بنایا تو اس کے حسن میں تو، اپنے حسن میں تو اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اس تخلیق کاری کی، جس نے تخلیق کاری کی ہے اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مصوری ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو نقش و نگار میں، اس کے خد و خال میں، اس کی رنگت میں بہتر نہیں کیا تو یہ بھی اللہ جانتا ہے، اس میں وہ خود قصوروار نہیں ہے کسی معاملے میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو جو تقسیم رکھتا ہے اللہ بخوبی جانتا ہے، جس کو جو کمی رکھی ہے اس کا اجر بھی ساتھ میں رکھ دیا ہے کہ تمہیں میں اس کمی سے آزما رہا ہوں، پھر میری شکر گزاری کرو، میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ اور جن کو وہ کمی زائد عطا کر دی ہے، وہ کمی نہیں رہی ان کے پاس بلکہ زیادتی میں وہ نعمتیں بڑھا دی ہیں، ان کو بھی کہا اب زیادہ دے کے اب میں تمہیں آزما رہا ہوں، یعنی کم دے کر بھی آزما رہا ہے، زیادہ دے کر بھی آزما رہا ہے، اور کہتا ہے تم اس آزمائش میں پورے کیسے اترتے ہو۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جو بہت کم ظرف ہوتے ہیں، یا کوئی لوگ جن کی تعلیم اچھی نہیں ہوئی ہوتی، یا تربیت کے پہلو کسی کے جو کم رہ جاتے ہیں، اچھی تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اسی پہلو کو ادھیڑتے ہیں جس پہلو سے وہ کم ہوتا ہے، جس میں اس کی کوئی کمی نظر آتی ہے۔ یعنی امیر اپنی امیری بھی کسی غریب کے سامنے دکھاتے فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے مقابلے کا یہ بندہ نہیں بیٹھا ہوا، میری دولت کے مقابلے کا یہ بندہ نہیں بیٹھا ہوا۔ اسی لیے حسن والے جو ہیں وہ اکثر کم حسن والوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ گویا یہ ان کا سارا کمال ہے۔ اسی طرح جن کے اوپر اللہ نے دنیاوی طور پہ کوئی فضل کر رکھا ہے، معاشی طور پر، عقلی طور پر، ذہنی طور پر، اقتدار میں کسی کرسی دے کر، وہ بھی اپنے سے کم والوں کو اس طرح سے شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ گویا تم حقدار تھے ہی نہیں، مجھے ملا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ بندے، اگر میں تم سب کو ایک جیسا دے دیتا تو تم سارے تو سرکش ہو جاتے، کسی کو کسی سے کیا فائدہ تھا۔ میں نے اونچ نیچ جو رکھی ہے وہ تمہیں آپس میں جوڑنے کے لیے رکھی ہے، تاکہ جن کو زائد ملا ہے وہ شکر گزار بن جائیں، جو اس چیز میں کم ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ کسی اور پہلو سے اللہ نے ان کی وہ چیز زائد کر دی ہوئی ہے، ان کو برابری دے دی ہے کسی اور موقع، کسی اور فطرت کے طور پہ۔ اس کے بعد آتا ہے ہر مصیبت اعمال کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کا دنیاوی نتیجہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ ہے کہ تمہارے اعمالوں سے کیا ہے، تمہارے ہاتھوں نے خود کمایا ہے، اور بہت سارے معاملوں میں تو اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی مشکلات کی صورت میں ہمارے تمام گناہوں کی سزا نہیں دی جاتی، بلکہ یہ بعض گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں یا ان کی سزا ہی نہیں دیتے۔ اکثر گناہ تو ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں، آپ وضو کریں آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ کسی مومن کے لیے کوئی معاملہ اچھا کرتے ہیں، خیر کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ سب کے خیرات کرتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہر قدم کے ساتھ گناہ جھڑیں۔ کتنے ہی ایسی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو جھاڑنے کا اور جو گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت اور پریشانی کا سامنا پڑتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہماری کوئی غلطیاں ہیں، کوئی خطاؤں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام ابن سعد ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت اما اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر سر درد بھی ہوتا تو وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی اور فرماتی
میرے گناہ کی وجہ سے، اور جو اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ پھر آتا ہے ابن عون فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا تو وہ اس کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور فرمانے لگے یقیناً میں اس غم کو پہنچا ہوں، یہ میرے 40 سال پہلے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ابو سلیمان دارانی سے پوچھا گیا عقل مند لوگ اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کو قابل ملامت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ برا کر جاتے ہیں وہ ان کو پکڑ کے کیوں نہیں کہتے تم نے ایسے برائی کر دی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ کئی بار انسان جس آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آزمائش ہوتی ہے اور کبھی وہ اسی کے کسی ایسی برائی کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کو دنیا میں ہی بھگت کے فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ جب آخرت میں پہنچتا ہے تو صاف ستھرا بالکل شفاف ہو کے پہنچتا ہے، اپنے کردار کے ساتھ اپنی نیکیوں کے ساتھ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ساری تکالیف پیچھے ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے مراد بھی اسی طرح آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ دنیا کا ساز و سامان جو آپ کو ملا ہے نہایت حقیر ہے، بہترین اور ابدی نعمتیں تو اللہ کے ہاں موجود ہیں، اور وہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جن میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ پس تمہیں جو بھی چیز عطا کی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے خود کو بچاتے ہیں، جب کبھی غصہ ہوتے ہیں تو جلدی سے معاف کر دیتے ہیں، جب لوگ ان پر زیادتی کرتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں لیتے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، ان کا آپس میں مشورہ کرنا، یہ جو مشورہ کرنا ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا جو یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرما دیا، ان تمام مومنین کی صفات کے ساتھ اللہ نے اگلی بات بھی بتا دی کہ جس طرح دنیا کے انعامات اللہ کی مرضی سے تقسیم کرنا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اسی طرح اولاد کی نعمت ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو اس عظیم نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے۔ پھر آتا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ جن ذرائع سے انسان کی رہنمائی فرماتا ہے ان ذرائع کو وہی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسلا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند
کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی کے ذریعے اترا ہے۔ یہ قرآن جو وحی کے ذریعے اترا ہے، جو قرآن کا حصہ ہے، اس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن ہے پورا۔ اور وحی غیر متلو اس کو کہتے ہیں جو حدیث ہے، یعنی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ الفاظ اور تعلیم ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی تقریری، کبھی قولی، کبھی فعلی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو انہوں نے صحابہ کے سامنے کیا، ہم اس کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہی ہے سب کچھ۔ مگر چونکہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس لیے اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں، اس لیے حدیث بھی وحی ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم سورۃ الزخرف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ زخرف بھی مکہ میں آخری وقتوں میں نازل ہوئی۔ پچھلی سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے حاکمیت کا بیان کیا ہے، اور اس صورت میں تشریعی حاکمیت کا ذکر ہے، یعنی جب کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے تو پھر اس دنیا میں قانون اور نظام بھی تو اللہ کا چلنا چاہیے۔ تو اسی قانون اور نظام کو اس صورت میں بڑے پیار سے بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کافر سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا، أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور ہم نے ان سے زیادہ کو سخت پکڑ کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اور پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی ہیں، یعنی چونکہ تم اس دعوت کو پسند نہیں کرتے ہو تو ہم تمہاری شکن جبیں کو دیکھ کر اپنی دعوت کو روک دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ سے نبی دعوت حق پہنچانے سے رک جائے۔ تم سے پہلے بھی متکبر لوگ تھے، وہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوتیں نہیں سنی، پسند ہی نہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا سٹائل ہی نہیں ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھنے والی چیز ہے، ہم ان کی مان کر کیوں چلیں؟ ہم اپنی روش کریں گے، اپنے نفس کی بات مانیں گے، جو ہمیں ٹھیک لگے گا وہ کریں گے، ہم انبیاء کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سوچ کو رکھنے والے میں نے سارے کے سارے ہلاک کر دیے، کیونکہ انبیاء کا انکار اللہ کا انکار تھا، انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ اور تم بھی آج جو حق کو تسلیم نہیں کر رہے ہو تو سوچو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ پھر آتا ہے دنیا کافروں اور آخرت اہل ایمان کے لیے خالص ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اقوام کے پاس دولت، مال، اقتدار کی بڑی فراوانی ہے، ترقی یافتہ ہیں، جبکہ مسلمان ترقی پذیر ہیں۔ اس سے ہم بعض عقل مند اور اہل ایمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دولت دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں سونے کے بنا دیتے۔ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پر یاد رکھو ان کے پاس آخرت میں کچھ نہ ہوتا، انہیں دنیا میں یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا، کیونکہ آخرت اللہ کے ہاں صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سورۃ الدخان مکیہ، یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کو شدید مخالفت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا قحط ان لوگوں پر کر اور میری مدد فرما۔
اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کی گردنوں میں، ان سرداروں کی اور ان لوگوں کی گردنوں میں جو سریا پڑا ہوا ہے دنیاوی اقتدار کا، وہ ان کے اندر سے نکل جائے گا، ان کے دل حق قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے اس قوم کو اس مصیبت سے نجات بھی دلا دی۔ اس موقع کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ شروع ہوتی ہے یہ سورت حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم۔ حامیم، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو نہایت برکت والی رات میں نازل ہوئی۔ اس رات میں جس میں کائنات سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اس کتاب کا نزول بھی اللہ کے بڑے فیصلوں میں سے ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلوں میں سے تم جیت سکتے ہو یا اس سے بھاگ سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اور کتاب اللہ کے بندوں پر رحمت ہے۔ اب اس رحمت کا مستحق وہی ہوگا جو اس کتاب یعنی قرآن کا دامن تھام لے گا۔ عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، مگر جب عبادت کرتے یا دعا مانگتے تب دوسری چیزوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے، یا اللہ تک پہنچنے کے لیے کہتے یہ سیڑھیاں، یہ معبود ہمارے اللہ تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون۔ وہ کہتے ہیں مشرکین کہ کائنات اللہ کی ہے، وہ تنہا اس کا مالک ہے، لیکن دوسری ہستیوں کو وہ اس لیے پوجتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مصیبت اور مصائب آئیں گے تو ہم ساتھ میں ان کو بھی اپنی مدد میں کھڑا کر لیں گے۔ جو اللہ کے بجائے جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی اللہ کے تک پہنچنے کا وہ کوئی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ قوم فرعون کو دیکھو، اس کا انجام دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اللہ کو اللہ ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے شریک اپنے آپ کو فرعون بنا بیٹھا۔ فرعون خود کو الہ ہونے کا دعویٰ کرنے بیٹھ گیا، رب ہونے کا دعویٰ کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھمنڈ اور تکبر کے سبب اللہ کے رسول کی دعوت کا صاف انکار کر دیا، تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، جس سے اس وقت بنی اسرائیل کو بچا بچا کر پار کروایا تھا۔ اس ٹائم وہ کہنے لگے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين ذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ اس کو فرعون کو دیکھو نا، اس کی آل کو دیکھو، اس کی قوم کو دیکھو، کتنے باغ چھوڑ کر چلے گئے، دنیا بھری پڑی تھی اس کے خزانوں سے، کھیتیاں تھیں، عمدہ مقام تھے، خوشحالیاں تھیں، مزے تھے ان کے پاس، ہر قسم کا دنیاوی سکون موجود تھا ان کے پاس، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ کا شریک بنانے سے وہ نہ باز آئے، تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو ہٹا دیا، ان کا وارث کسی اور کو بنا دیا۔ اور فرعون مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، ایسا گنہگار تھا، ایسا خطا کار تھا کہ جن راستوں سے انسان کی نیکیاں زمین سے آسمانوں کی طرف جاتی ہیں یا فرشتے اس کے لیے رحمت والے اترتے ہیں،
یہ آسمانی راستے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ زمین روئی اس کے لیے نہ آسمان رویا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہماری عبادت کی جگہ ہوتی ہے، وہ یہ جگہ ہمارے لیے گواہی دیں گی۔ آسمان کے وہ ذریعے جہاں سے ہمارا رزق حلال اترتا ہے اور ہمارے صدقات، انفاق فی سبیل اللہ اور ہماری نیکیاں اوپر جاتی ہیں، ان راستوں پہ، ہم مقبول راستوں پہ جن پہ فرشتے ہمارے لیے اتر اتر کے رحمت والے ہمارے لیے رحمتیں لے کر آتے ہیں، آسانیاں لے کر آتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے اترتے ہیں، وہ آسمان کے راستے ہیں۔ تو جب ایک سخی دنیا سے جاتا ہے تو سخاوت کرنے والے سخی کے لیے آسمان کا وہ ٹکڑا جس سے اس کا رزق اوپر جایا کرتا تھا، اس کی سخاوت اوپر جاتی تھی، وہ جگہ بھی رویا کرتی ہیں۔ جس جگہ وہ عبادت کرتے ہیں زمین پر، وہ جگہ بھی ان کے لیے رویا کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا فرعون مرا تو فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اس کے لیے زمین روئی نہ اس کے لیے آسمان رویا۔ پھر فرمایا گیا تمہارا یہ نیکیاں کرنا، یہ جزا، یہ احکامات خداوندی کو پورا کرنا، یہ زندگی کا پورا ایک نظام اسلامی شرعی سسٹم جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کائنات جو اللہ نے تخلیق کی ہے، ساری ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کے لیے تو نہیں بنایا، تماشا تو نہیں بنایا، ہم نے یقیناً زمینوں و آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اپنی زمین کے گولے سے نکل کے باہر کی کائنات کا نظارہ کریں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تمام تر کائنات اللہ کی تسبیح بیان کری، اللہ کی توحید بیان کری، اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان تمام پائیدار اور مضبوط ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ تم ذرا اللہ کی کائنات میں تخلیق میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں اس سے حق کو پہچاننے میں مدد ملے۔ ایک چونٹی کا بنانا بھی بے فائدہ نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کا بنانا بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ درختوں کا ایک ایک پتا، اس پتے کے اندر اللہ کیسے ہریالی کی جان ڈال دیتا ہے، کیسے اس کے اندر فروٹ خود بخود موسم کی آب و ہوا کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی جڑوں کو، اس کے پتوں کو، اس کے اندر کی تمام تر چیزوں کو کون میسج کنوے کرتا ہے کہ پھول کا وقت آ گیا، اب اس میں رس بھرنے کا وقت آ گیا، اب اس کے پکنے کا وقت آ گیا۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سورج کا نکلنا، یہ شام کو ڈھل جانا، مئی میں، جون جولائی میں یہ سورج کا تیز ہو جانا، سردیوں میں سورج کا کم نکلنا، راتوں کا بڑھ جانا، دن کا گھٹ جانا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ان کو کون ہے جو اس نظام کے سسٹم کو پورا کا پورا اپنی طاقت میں، اپنی پاور سے چلا رہا ہے؟ ایک انسان ہے، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو دیکھے۔ میرا رب ہے جو میری سانس کو الہام کیے ہوئے، مجھے زور ہی نہیں لگانا پڑتا، چلا رہا ہے میرے سانس کو۔ میرا رب ہے جو میری آنکھ میں طاقت دیے ہوئے ہے، زور ہی نہیں لگ رہا، بیٹری چارج ہی نہیں ہو رہی، لیکن آنکھ ساری کی ساری تصویر لے کے بہترین سے بینا ہو کے دیکھی جا رہے ہیں۔ دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، کانوں کی سماعت میں کتنے زیادہ تمہارے مائکرو فون اللہ نے فٹ کر دیے۔ یہ سارا کھیل تماشا ہے؟ تمہارے اندر کس قدر اللہ نے طاقت، حرارت اور انرجی رکھ دی ہے۔ پھر سے اس انرجی کا بھی تم سے سوال ہے، کدھر گزار رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں منہ اٹھایا ہوا ہے؟ ان تمام چیزوں کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہو؟ اس کی دنیا میں رہتے ہو، اسی کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، پھر اسی کی ناشکری، پھر اسی کو نہیں پہچانتے ہو، پھر اسی کی توحید کا انکار کرتے ہو، پھر اسی کو وحدہ لا شریک ماننے سے انکار کرتے ہو۔ ایسا کیسے ہے؟ یہ تو تمہاری محض بے عقلی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو اس بے عقلی کا عملی ثبوت دیتے ہیں، متکبر بنتے ہیں، آخرت کو بالکل آخرت کے اوپر سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ متکبرین کی
آخرت میں سزا جو میں رکھوں گا وہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے جلنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جہنمی کی آگ، اس کے منہ سے نکلنے والا سیک، حدیث شریف میں آتا ہے اس کے منہ سے جو سیک نکلے گا جہنمی کے منہ سے، 1,00,000 بندہ اس کے منہ سے نکلنے والے سیک سے مر سکتا ہے، جل کے مر سکتا ہے۔ تو سوچیں اس کے اندر شدت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کے متعلق فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق ذق انك انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح ان کے پیٹوں میں کھولتا ہوا نظر آئے گا، گرم پانی کے کھولنے کی طرح ان کو پانی پینے کے لیے کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا پکڑو، پھر اس بھڑکتی آگ کے درمیان دھکیل دیا جائے گا، کہا جائے گا دفع ہو جاؤ اس کے اندر، پھر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس کے سر پر اونڈیلا جائے گا، کہا جائے گا چکھو اس کو۔ بے شک تو وہ شخص ہے نا جو بڑا زبردست اور بڑا باعزت ہوتا تھا، چکھا جس کو، یہ تو دنیا میں جو جس چیز کا شک کیا کرتا تھا، آج اس شک کو نکال، دیکھ تیرے لیے کیا ہے۔ اور تیرا رب جو بڑا غالب اور عزتوں والا ہے، تو نے اس کی پہچان نہ کی کسی صورت میں۔ زقوم کا درخت جہنم کے بیچوں بیچ ہے جو جہنمیوں کے کھانے کے لیے لگایا جائے گا، اور جہنمی اس میں سے نکلنے کے لیے آوازیں ماریں گے، صدائیں لگائیں گے، چیخاں پکار کریں گے، کسی صورت باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیے جو ان کے باہر نکلنے کے تھے، اس جہنم سے دور رہنے کے تھے، اس جہنم سے پناہ مانگنے کے تھے، وہ تمام موقع انہوں نے نکال دیے، اپنے آپ کو ہر اس جگہ پہ رکھا جو جہنم میں جانے کا راستہ تھا۔ دیکھیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر یہاں سے حج کرنے جانا چاہے لیکن وہ راستہ ہی مکہ کا نہ پکڑے، وہ راستہ ہی اللہ کے گھر کا نہ پکڑے، تو وہ حج پہ پہنچے گا کیسے؟ یہ گناہگار، یہ متکبرین جو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں لیکن ان کے راستے ہی نہیں ٹھیک بنتے، تو یہ کیسے آخرت کے گھر تک پہنچیں گے؟ پھر تو انہوں نے جہنم میں جانا ہے، کیونکہ جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہیں اور جس طرف کو یہ جا رہے ہیں وہ تو جہنم کے راستے ہیں۔ اپنے آپ کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں، قرآن کی اینک لگا کے دیکھیں، اللہ کے حکم کی اینک لگا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کیا آپ کے اعمال ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں جو اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں؟ کیا ہم وہ روش اختیار کیے ہوئے تو نہیں ہیں جن میں متکبر آ جاتے ہیں؟ متکبر وہ ہوتا ہے جس کو اثر ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ مجھے جو رب نے عطا کیا ہے اس کا میں استعمال کہاں کر رہا ہوں، کس بات میں کر رہا ہوں، وہ بھی متکبر ہے۔ متکبرین کے لیے اتنی سخت آیات فرمانے کے بعد اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے، کہا ہے واہ کیا ان کا انجام ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک متقی لوگ امن والی جگہ ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، اس طرح ہوگا کہ ہم ان کا نکاح بھی
سفید جسم والی سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں. وہ اس میں پھل کھائیں گے، بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے. وہ اس میں موت کا مزہ کبھی نہیں چکھیں گے، کیونکہ موت وہی ہے جو ان کو پہلی دفعہ آ گئی، اور وہ انہیں بھڑکتی آگ سے اللہ نے بچا دیا. اب ان کو آگ سے بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ ساری نعمتیں، رحمتیں، یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ہم سورۃ الجاثیہ شروع کرتے ہیں. سورۃ جاثیہ بھی مکی سورت ہے. اس میں توحید اور آخرت سے متعلق کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی توحید کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تمہارے پیدا کرنے میں، جانداروں میں، دن اور رات کے بدلنے میں، رزق جو اللہ آسمانوں سے اتارتا ہے، زمین جو پہلے بنجر ہے پھر اسے ہرا کر دیتا ہے، پھر ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پہ کیسی کیسی نعمتیں اتار رہا ہے. اور یہ آیات ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. پھر اللہ کی ان آیات کے بعد کون سی چیز ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ ساری روشنیاں، ساری نشانیاں پوری ہو گئی. اس کے بعد وہ کب ایمان لائیں گے؟ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے وقوع کی عقلی دلیل پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے، ان لوگوں کے اعمالوں کے برابر کر دیں گے جو نیک ہیں. ان کا جینا اور مرنا برابر ہو سکتا ہے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا ہے. اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی وہ کبھی ظلم کیے جائیں گے، مگر ہر شخص اپنی اسی معاملے کی جزا پائے گا. وہی جو اس نے کمایا ہے اسی کی اس کو جزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، لہٰذا تم پر فرض ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی نفس کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یہ ایک بندے اور غلام کو زیب نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، میرے راستوں پر چل. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو انعام کیے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، وہ راستہ جو نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. اپنے لیے وہ چیز پسند کر جو بہت عمدہ ہے، جو باقی رہنے والی ہے. اور یقیناً باعمل مسلمان دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے حضور مقبول ہونے والا ہے، پسندیدہ ہے. لہٰذا ہمیں ہر دم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عملوں سے اللہ کی محبت اور دین اسلام کا عمل ظاہر ہو. ہمیں یہ معلوم ہو، ہمیں دیکھتے ہی معلوم ہو کہ ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں، ہمارے معاملات زندگی میں، ہمارے عہد و پیماں میں، ہمارے گھریلو معاملات میں، ہمارے نجی معاملات میں ہر دم ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والا اور ان احکامات پر پورا کرنے والے کے ساتھ ساتھ متقیوں کی روش اختیار کرنے والا، اور وہ لوگ جو تمام تر عمر یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں. ہمیں ایسے ہی راستوں پر چلنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.